میں وہ لڑکی نہیں ہوں، میرا یقین کریں۔ سنوبر ہاتھ جوڑتی یقین دلا رہی تھی، پر دلاور خانزادہ اس کی کوئی بات سننے کو راضی نہیں تھا۔ اس کی جان سے عزیز بہن کو سنوبر کے بھائی نے زیادتی کا نشانہ بنایا تھا۔ کچھ دیر بعد دلاور نے سنوبر سے نکاح کیا، اور نکاح کی رات سنوبر پر کسی جہنم کی طرح گزری۔ وہ برباد اور بے جان ہو چکے تھے۔ دلاور جب ناشتے کے ٹیبل پر آیا تو اسے جو بات پتہ چلی وہ اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ گئی۔ کل رات جس 16 سالہ سنوبر پر اس نے ظلم ڈھائے تھے، وہ سنوبر کوئی اور تھی۔ اگلے لمحے وہ کمرے میں گیا تو بیڈ پر بخار میں تپتی سنوبر کو دیکھ کر دلاور کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ پوری حویلی کی اینٹ سے اینٹ بجا دے۔ بلکہ بیگم خود نڈھال ہوئی پڑی تھی، وہ اسے کیا سمجھاتی، اور چودھری صاحب کا تو بس نہیں چل رہا تھا، وہ زمین میں دفن ہو جاتے۔ دلاور اپنے ماں باپ کی ایسی حالت دیکھ نہیں سکتا تھا، اس لیے انتقام کی آگ میں اس قدر پاگل ہوا کہ اپنے بندوں کے پاس پہنچا۔ مجھے آج شام تک ہر حال میں خانوں کی بیٹی چاہیے، اور تم لوگ نہ لائے تو میں تم سب کو موت کے گھاٹ اتار دوں گا۔ وہ تیش میں کہتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ شام میں جب وہ لوگ خانوں کی بیٹی لائے تو وہ دیکھ کر دھک رہ گیا، کیونکہ وہ تو میرا نام حیدر ہے، ہم 2 بہن بھائی ہیں، میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا وارث اور آدھے گاؤں کی جائیداد کا مالک تھا۔ بچپن سے ہی ماں باپ نے بے حد لاڈ اور پیار سے پالا تھا۔ پورے گاؤں میں اس طرح روب تھا کہ میرے سامنے کوئی آواز بھی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ گاؤں کی پنچایت کے فیصلے میرا باپ کرتا تھا، اس لیے میرے سامنے کسی کے بولنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ گاؤں میں میٹرک تک سکول تھا، بابا کے زور لگانے پر میٹرک تک پڑھ تو لیا، لیکن پھر وہی بات آ گئی کہ اتنی جائیداد کے ہوتے پڑھنے کی کیا ضرورت تھی، اس لیے زمینوں کا کام اپنے ذمے لے لیا۔ ویسے تو پورا گاؤں امن سے چل رہا تھا، چودھریوں کے ساتھ دشمنی ہماری شروع سے چلتی آ رہی تھی۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا تھا میں نے اس دشمنی کو دیکھا تھا، اور میری رگ رگ میں بھی چودھریوں کے لیے نفرت ہی نفرت تھی، کیونکہ انہوں نے میرے 2 سگے چاچو میری آنکھوں کے سامنے قتل کیے تھے۔ میرا بس نہیں چلتا تھا کہ میں ان کے منہ توڑ کر رکھ دوں، لیکن میرے باپ نے مجھ سے وعدہ لیا ہوا تھا کہ میں ان کا بدلہ نہیں لوں۔ وہ کہتے تھے کہ ان کا اکلوتا بیٹا صرف رہ گیا ہے، پہلے انہوں نے اپنے باپ کو کھویا، پھر اپنے بھائی کھوئے، اب وہ اپنا اکلوتا بیٹا نہیں کھو سکتے، اس لیے انہوں نے اپنے بھائیوں کے قتل کے بعد اس دشمنی کو ختم کرنے کے لیے ان کا بدلہ نہ لیا۔ لیکن چودھریوں نے دشمنی ختم نہ کی، اور میں بھی اس صلح کے حق میں نہیں تھا۔ میں جب بھی چودھریوں کو دیکھتا میرا خون کھول اٹھتا، ایک تو سگے چاچو کا قتل، اور دوسرا اپنی ماں کا دکھ ساری زندگی سے دیکھتا آ رہا تھا۔ ماں ان کے لیے تڑپتی تھی، کیونکہ چودھریوں کا خاندان میری ماں کا مائکا تھا۔ وہ ان سے ملنے کے لیے تڑپتی تھی، لیکن انہوں نے اس کی ایک غلطی پر ان کے لیے سارے دروازے بند کر دیے تھے، اور میرے باپ کا خاندان بھی تباہ کر کے رکھ دیا تھا۔ میرے باپ اور ماں کو آپس میں محبت ہو گئی تھی، اور دشمنی کی وجہ سے چودھری اپنی بیٹی ملکوں کو دینے کو تیار نہ تھے۔ لیکن بات خودکشیوں تک پہنچ گئی تو آخر ناچار ان دونوں کو خود ہی فیصلہ لینا پڑا، اور اماں بغیر اپنے گھر والوں کی مرضی کے اپنے گھر والوں سے چوری ابا کے ساتھ آ گئیں۔ تو ابا کے خاندان والوں نے بھی انہیں بہت منع کیا کہ وہ ایسی شادی نہ کریں، لیکن وہ نہ مانے۔ پھر ناچار انہیں دونوں کا نکاح کرنا پڑا۔ لیکن جب چودھریوں کے خاندان کو یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے میرے باپ کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ تب میری ماں ان کے در پر گئی اور اپنے باپ کے قدموں میں گر کر فریاد کی کہ وہ ان پر ایسا ظلم نہ کریں۔ تو ان کے باپ نے ان کے لیے گھر کے سارے دروازے بند کر کے ان سے تعلق ختم کر دیا، لیکن اپنی دشمنی ختم نہ کی، اور میرے دادا نے نکاح کروایا تھا، ان کو قتل کروا دیا۔ یہ صدمہ میرے باپ کے لیے بہت بڑا تھا کہ انہوں نے اپنی غلطی کی وجہ سے اپنا باپ کھو دیا۔ چاچا لوگوں کے لیے خبر دل دہلانے والی تھی، ان سے رہا نہ گیا، اور انہوں نے اماں کا ایک بھائی قتل کر دیا۔ اب دشمنی میں ایسے ہونے لگا کہ ایک بندہ اس طرف سے مرتا تو دوسرا بدلے کی بھینٹ چڑھا کر مار دیا جاتا۔ اماں کے بھائی کو مرے کافی عرصہ گزر گیا تھا۔ کھیتوں میں پانی لگانے پر پھر ملکوں اور چودھریوں کی لڑائی ہوئی تو میرے ایک چچا کو قتل کر دیا گیا۔ دوسرے چچا کو بابا نے بہت باز رکھنے کی کوشش کی، لیکن وہ نہ مانے اور انہوں نے اماں کے چچا کو قتل کروا دیا۔ اماں اور ابا اپنی غلطی کی وجہ سے اتنی زندگیاں برباد ہوتے دیکھ کر ڈھہ گئے۔ چودھریوں کے قتل کے بعد ایک دن چچا مجھے یوں ہی گاؤں کی سیر کروانے لے کر جا رہے تھے جب اماں کے بھائی نے ہمارا راستہ روک لیا۔ اس وقت میں صرف 6 سال کا تھا۔ انہوں نے میری طرف دیکھ کر پوچھا کہ یہ کون ہے، تو ان کے بندے کہنے لگے کہ یہ ہماری بٹیا کا بیٹا ہے۔ تو انہوں نے نفرت سے منہ پھیرتے ہوئے بتانے والے کے منہ پر تھپڑ مارا اور کہنے لگے کہ ہماری بیٹی نہیں ہے وہ،
خبردار اگر اسے ہمارے خاندان والوں کے ساتھ منسلک کیا تو۔ اس کی آنکھوں میں اس قدر نفرت تھی کہ میں آج بھی محسوس کر سکتا ہوں۔ انہوں نے مجھے تو چھوڑ دیا لیکن میری آنکھوں کے سامنے میرے چچا کو تڑپا تڑپا کر مارا۔ میں کئی دن تک اس واقعے کی وجہ سے خوف زدہ رہا، لیکن جیسے جیسے بڑا ہوتا گیا میرے دل میں چودھریوں کے لیے نفرت بڑھتی گئی۔ اب تک تو وہ نفرت اس قدر بڑھ چکی تھی کہ میں ان کی شکلیں بھی دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا۔ اکثر پانی کے مسئلے کی وجہ سے میری ان سے لڑائی ہو جاتی تو میں غصے میں انہیں بہت زیادہ مار پیٹ کر واپس بھیجتا اور وہ جواباً ہمارے بندوں کو مارتے۔ ماں اور بابا مجھ پر بے تحاشا غصہ ہوتے کہ میں کیوں ان سے لڑائیاں مول لیتا ہوں، لیکن میں پرواہ نہ کرتا تھا۔ انہیں یہی فکر رہتی کہ ان کی اکلوتی اولاد ہے، اگر وہ بھی دشمنی کی بھینٹ چڑھ گئی تو وہ کیا کریں گے، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ وہ ان کے کاموں سے دور ہی رہیں۔ لیکن مجھے اس بات کا ڈر نہیں تھا کہ میں ان کی دشمنی کی بھینٹ چڑھ سکتا ہوں۔ میں جانتا تھا میں کچھ بھی کر لوں میرا وہ بال بھی بیکا نہیں کر سکتے، کیونکہ میں ان کا خون تھا۔ لیکن یہ تب میری غلط فہمی ثابت ہوئی جب ایک دفعہ کھیتوں کی لڑائی پر میری امی کے بھائی نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا اور مجھے انتہائی غصے سے وارن کیا کہ آئندہ ان کے معاملات میں دخل اندازی کی تو ان سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اب دشمنی میں رشتہ داری نہیں دیکھتے، لیکن ماں نے تمیز و ادب کی تربیت کی تھی، اس لیے تب تو انہیں جواباً کچھ نہ کہہ سکا، لیکن حویلی آ کر غصے سے وہ واویلا کیا کہ ساری حویلی کانپ اٹھے۔ میرا بس نہیں چلتا تھا کہ میں ان چودھریوں کو توڑ پھوڑ کر رکھ دوں۔ جب میری ماں نے مجھے اس قدر طیش میں دیکھا تو مجھے قسمیں دینے لگے کہ میں دوبارہ ان کے منہ نہیں لگوں گا۔ میری ماں نے مجھے قسمیں دے کر روک تو لیا، لیکن میرے دل میں چودھریوں کے لیے نفرت مزید بڑھ گئی۔ ایک دن میں یوں ہی اپنے کھیتوں پر بیٹھا تھا، ہمارے کھیتوں کے ساتھ ہی چودھریوں کے کھیت تھے، جب مجھے وہاں ایک لڑکی چہکتی ہوئی دکھائی دی۔ میں نے جب لڑکی کی طرف دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ میرے دل کی دھڑکنیں تھمی، تب ہی اس لڑکی کی نگاہ بھی مجھ پر پڑی تو وہ بھی ایک دم ساکت ہوئی۔ نہ جانے قدرت کے وہ لمحے وہیں تھم چکے تھے۔ تبھی دوسری لڑکی نے اس لڑکی کو ہاتھ پکڑا اور اسے کھینچ کر دوسری طرف کو لے گئے، لیکن میرا دل بے چین ہوا۔ میں اس کے تعاقب میں دیکھنے لگا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو میرے دل کی دھڑکنوں میں ہلچل سی مچ گئی۔ وہ لڑکی تب تو وہاں سے چلے گئی، لیکن میرے دماغ میں اپنا آپ چھوڑ گئے۔ شام تک میں ڈسٹرب رہا اور اس کے بارے میں سوچتا رہا، نہ جانے وہ کون تھی اور کہاں سے آئی تھی۔ چودھریوں کے کھیت میں تھی، یعنی کہ وہ چودھریوں کی ہی کچھ لگتی تھی۔ اس لیے یہ سوچتے ہی میں نے اپنے دماغ پر لعنت بھیجی اور اپنے کام میں مگن ہو گیا۔ اب تو وہ مجھے مکمل طور پر بھول چکی تھی۔ شام ہوئی تو اماں نے اپنی ایک عزیزہ بوا، جس نے بچپن میں اماں کو پالا تھا اور اماں کو وہ بہت عزیز تھی، وہ اماں کے گھر نوکرانی ہوا کرتی تھی، اس کے گھر حلوہ دے کر آنے کا کہا۔ یوں تو بہت سے نوکر موجود تھے، لیکن اماں کی خواہش تھی کہ میں خود دینے جاؤں تاکہ وہ بہت زیادہ خوش ہوں۔ ان کا گھر چودھریوں کی حویلی کے ساتھ تھا۔ میں جانا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن اماں کے اس قدر اصرار کرنے پر مجھے جانا پڑا۔ لیکن جیسے ہی میں ان کے دروازے کے پاس پہنچا، میری نظر چودھریوں کی حویلی پر پڑی تو وہیں تھم گئی، کیونکہ وہی لڑکی جو مجھے کھیتوں میں دکھائی دی تھی چھت پر کھڑی پتنگ کو اتنی حسرت سے دیکھ رہی تھی اور اونچی اونچی چیخ رہی تھی کہ نیچے نہ آنے پائے۔ اسے دیکھتے ہی میں دوبارہ سے بھول گیا کہ میں کہاں ہوں اور کیا کرنے آیا ہوں۔ تب اس لڑکی کی نظر بھی مجھ پر پڑی اور وہ بھی تھم سی گئی۔ میں نے جلدی سے اپنی نظریں جھکا لی اور خالہ کے گھر حلوہ دے کر واپس آ گیا، لیکن اب تو ذہن مکمل طور پر بار بار بھٹک کر اس لڑکی کی طرف لے جاتا تھا۔ بلا شبہ وہ بے حد خوبصورت تھی اور شاید چودھری کی بیٹی تھی۔ یہ سوچتے ہی مجھے خود پر غصہ بھی آیا، لیکن میرے دماغ پر میرا کوئی بس نہ چل سکا، وہ میرے دماغ پر حاوی ہو گئی۔ اگلے دن وہ دوبارہ سے اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیتوں میں آئی تو مجھے پھر اپنی جانب متوجہ کر لیا۔ اب یوں روز ہونے لگا، وہ روز کھیتوں میں آتی اور روز میرا دل بے چین ہوتا۔ میں اس کی طرف دیکھتا تو وہ بھی جواباً دیکھ کر کھلکھلاتی۔ ایک دن میرے دل میں نہ جانے کیا سمائی کہ میں نے اپنی نوکرانی کے ہاتھ اس کو خط بھیجا۔ خط میں بس یہ لکھا کہ وہ کون ہے اور کہاں سے ہے۔ میرے دل میں خوف بھی تھا کہ اگر اس نے گھر بتا دیا تو پورے گاؤں میں بدنامی ہوگی، لیکن مجھے تب کچھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ حیرانی تو مجھے اس وقت ہوئی کہ جب خط کا مجھے جواب ملا، تبھی میرا اس سے ٹکراؤ ہوا تو بات چیت ہو گئی۔ بات چیت ہونے پر پتا چلا کہ وہ چودھری کی بیٹی ہے، لیکن میں تو سب کچھ بھول چکا تھا۔ مجھے صرف وہی لڑکی نظر آتی تھی۔ اس نے اپنا نام بتایا کہ اس کا نام جنت تھا۔ اب روز میری اس سے بات چیت ہوتی، بات چیت بڑھی تو اس کی سہیلیوں نے اسے سمجھانا شروع کر دیا، لیکن اب بات چوری چھپے ملنے پر آ گئی۔
اور پھر محبت کے اظہار ہوئے۔ وقت گزرا تو بڑے بڑے محبتوں کے عہد و پیما ہونے لگے۔ وہ جب بھی ملنے آتی اپنی کوئی چیز مجھے دے جاتی اور میری کوئی چیز خود لے جاتی۔ مجھے وہ چھوٹی سی گڑیا دل کے بہت قریب محسوس ہوتی۔ ایک دن یوں ہی قسمت نے ساتھ نہ دیا اور یوں ہوا کہ وہ ملنے آئی تو اس کے چچا نے دیکھ لیا اور وہیں سے قیامت برپا کرتے ہوئے اسے لے کر گیا۔ مجھ سے اس کی حالت دیکھی نہ گئی تو میں بھی پیچھے پیچھے اس کے ساتھ گیا۔ حویلی پہنچے تو انہوں نے مجھے اندر داخل ہونے کی اجازت نہ دی، لیکن میں تو پاگل ہوا پڑا تھا، اس لیے کسی کی نہ سنی۔ حویلی میں داخل ہو گیا۔ حویلی پہنچ کر اس کے چچا نے جب اس کے باپ کو بتایا کہ یہ بھی پپھی کی طرح ملکوں کے بیٹے کے ساتھ جانے کو تیار ہوئی پڑی ہے، یہ سن کر اس کا باپ طیش میں آ کر اس پر ہاتھ اٹھا گیا اور کہنے لگا کہ جنت اس دن کے لیے تجھے پیدا کیا تھا کہ تو ہمارے ہی دشمنوں کے ساتھ پھر دوبارہ سے تاریخ کو دہرائے، اور جو کام تیری پپھی نے کیا تھا وہی تو کرے۔ جنت زاروں کی تار رو رہی تھی۔ جب چودھری کی نظر مجھ پر پڑی تو اس نے ایک نفرت سے کہا کہ دفع ہو جاؤ اپنی شکل لے کر۔ کل کو تیرے باپ نے ہماری عزت پر ہاتھ ڈالا تھا اور آج تم نے ہماری عزت پر ہاتھ ڈالا ہے۔ دل تو کر رہا ہے ملکوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں، لیکن میں 32 سال پہلے کی ہوئی بدنامی کو دوبارہ سے دہرانا نہیں چاہتا، اس لیے اپنی شکل کو لے کر یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ لیکن میں اپنی جگہ سے 1 انچ بھی پیچھے نہ ہٹا۔ میں کہنے لگا کہ جنت کا ہاتھ صلح صفائی سے میرے ہاتھ میں دے دیں تو میں چلا جاؤں گا۔ میری بات سن کر چودھری مزید آگ بگولا ہوا اور کہنے لگا کہ اگر اپنی جان پیاری ہے تو یہاں سے چلے جاؤ، لیکن میں اپنی ضد پر قائم تھا کہ جنت کا ہاتھ لیے بغیر نہیں جاؤں گا، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ میرے بعد وہ نہ جانے جنت کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ جنت بھی میرے آگے ہاتھ جوڑنے لگی کہ میں وہاں سے چلا جاؤں، کیونکہ وہ اپنے خاندان والوں کو جانتی تھی کہ وہ دشمنی میں کسی کے سگے نہیں ہوتے، لیکن میں نے اس کی نہیں سنی۔ تبھی جنت اپنے باپ کے پاس گئی اور اتنی ہمت سے کہنے لگی کہ خدا کے لیے بابا میری اس سے شادی کر دیں، نہیں تو میں مر جاؤں گی۔ وہ روتے بلکتے ہوئے اپنے باپ سے کہنے لگی تو جنت کی بی جان نے اس کے بابا کا غصہ ٹھنڈا کیا اور کہنے لگی کہ دیکھو، میری آنکھیں آج تک اپنی بیٹی کو دیکھنے کو ترستی ہیں، ان آنکھوں کی بینائی بھی بیٹی کی جدائی سے چلی گئی ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ کل کو تم بھی میری طرح بیٹی کی جدائی میں اپنی بینائی کھو دو، اس لیے جنت کی بات مان لو، ہاں کر دو۔ پہلے تو چودھری صاحب اپنی ماں کی بات سن کر بے حد غصے میں آ گئے، لیکن پھر نہ جانے اس کی ماں نے کیا سمجھایا کہ وہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، میں اس شادی کے لیے راضی ہوں۔ جنت حیرانی سے باپ کا منہ دیکھنے لگی، جو پہلے اٹل اپنے فیصلے پر قائم تھا اور اب اتنی جلدی فیصلہ بدل گیا۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ خوش ہوتی، اس کا باپ دوبارہ سے کہنے لگا کہ میں یہ شادی کر تو دوں گا، لیکن اس سے پہلے لڑکے کو میری ایک شرط پوری کرنی ہوگی۔ اب وہاں بیٹھے سارے لوگ سوالیہ نظروں سے چودھری صاحب کی طرف دیکھنے لگے۔ جیسے ہی چودھری صاحب نے اپنی شرط بتائی، جنت کے ساتھ ساتھ باقی لوگوں کے بھی ہوش اڑ گئے۔ وہ میری طرف دیکھ کر بولے تو میں نے اسبات میں سر ہلا دیا اور کہا کہ مجھے آپ کی ہر شرط منظور ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ پہلی شرط سن تو لو، پھر منظوری دینا۔ کہنے لگے کہ گاؤں کے پاس جو جنگل ہے، اس جنگل کے سارے درخت کاٹ دو تو میں جنت کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دے دوں گا۔ ان کی بات سن کر وہاں پر موجود ہر بندے کو سانپ سونگ گیا، کیونکہ اس جنگل میں اتنے درخت تھے کہ اگر میں انہیں بیٹھ کر گنتا بھی تو 3-4 دن مسلسل گننے پر ان کی تعداد پوری ہونی تھی۔ ان کی اس بے تکی شرط پر جنت تو ڈھہ گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ میں یہ شرط پوری نہیں کر سکوں گا، اس لیے چودھری صاحب نے شرط رکھی ہے۔ لیکن مجھے فرق نہ پڑا اور میں کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، مجھے آپ کی شرط منظور ہے۔ جس دن میں اس جنگل کا آخری درخت کاٹوں گا، اس دن میں جنت کو لے جاؤں گا۔ لیکن جنت پاگلوں کی طرح مجھے پکارنے لگی اور کہنے لگی، نہیں حیدر، تم اپنی زندگی برباد نہیں کرو گے، بس تم بات کو یہی ختم کر دو۔ لیکن میں نفی میں گردن ہلانے لگا اور اسے امید دیتے ہوئے کہنے لگا کہ میرا انتظار کرنا۔ اس کی آنکھوں میں امید بڑھی تو میری ہمت بھی بڑھ گئی۔ میں چودھری صاحب سے صلح صفائی سے سلام دعا لے کر وہاں سے آ گیا۔ یہ خبر پورے گاؤں میں آگ کی طرح پھیل چکی تھی کہ حیدر جنت سے شادی کرنا چاہتا ہے اور چودھری صاحب نے شرط رکھی ہے، وہ کیسے پوری کرے گا۔ پورا گاؤں اس طرح سوچ رہا تھا کہ میں وہ شرط پوری نہ کر سکوں گا۔ میری ماں کو جب پتہ چلا تو آنکھوں میں آنسو سموتے ہوئے کہا کہ ایک غلطی کل تمہارا باپ اور میں نے کی تھی، ایک غلطی آج تم کر رہے ہو۔ اس غلطی کی وجہ سے نسلیں برباد ہوئی تھیں، لیکن میں نہیں چاہتی کہ اب مزید نسلیں برباد ہوں، اس لیے تم اس خواہش کا یہی گلا گھونٹ دو۔ لیکن میں فطرتی ضدی تھا، اس لیے نفی میں گردن ہلانے لگا اور کہنے لگا کہ مرد ہوں
اور مرد اتنی جلدی ہارتے نہیں ہیں۔ آپ بھی دیکھیے گا، آپ کا بیٹا جنت کو ہی اس گھر میں لے کر آئے گا۔ یہ کہہ کر اسی دن میں نے کلہاڑا لیا اور جنگل کی طرف چلا گیا۔ اب میرے ماں باپ میری فکر میں گھلتے رہتے، لیکن میرے پر تو ایک ہی جنون سوار تھا۔ ہر کام چھوڑ دیا تھا، صرف وہ درخت ہی کاٹتا رہتا۔ بابا نے بہت سے نوکروں کو ساتھ لگانے کی کوشش کی، لیکن مجھے یہ بھی منظور نہیں تھا۔ ایک دن یوں ہی جنگل میں درخت کاٹ رہا تھا جب ہاتھ زخمی ہو گیا اور کلہاڑا ہاتھ پر لگ گیا۔ خون کی دھار میرے ہاتھ سے نکلنا شروع ہو گئی۔ تبھی جنت کی طرف سے خیر خیریت پوچھنے اس کی نوکرانی میرے پاس آئی، لیکن جب اس نے مجھے بہت زیادہ زخمی دیکھا تو وہ ڈر گئی اور وہاں سے جانے لگی۔ میں نے اسے بہت کہا کہ وہ جنت کو اس بارے میں کچھ نہ بتائے اور یہی کہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، ورنہ وہ پریشان ہوگی۔ تب تو وہ اس بات میں گردن ہلا کر چلی گئی۔ تبھی میرا ایک دوست جو شہر سے خصوصی طور پر مجھے ملنے آیا تھا، مجھے اپنے ساتھ شہر لے گیا۔ میں نے اسے بہت منع کیا، لیکن اس نے میری ایک نہ سنی۔ میں نے جنت کی نوکرانی کو منع کیا تھا، لیکن گھر جاتے ہی اس نے جنت کو بتا دیا کہ میرا ہاتھ کس قدر زخمی ہوا ہے۔ جنت نے جب سنا تو اسے بے چینی لگ گئی۔ اس کے بابا اور چچا نے اسے سختی سے منع کر رکھا تھا کہ وہ مجھ سے نہیں ملے گی، لیکن تب جنت سے رہا نہ گیا اور وہ مجھ سے ملنے جنگل آ گئی۔ لیکن جنگل میں وہ مجھے ڈھونڈتی رہی، لیکن مجھے اس نے کہیں نہ پایا تو وہ بہت پریشان ہوئی، نہ جانے کدھر کو بھٹک گئی، اور سب سے بڑھ کر وہ اکیلی ہی آئی تھی، جس کی وجہ سے وہ مجھ تک نہ پہنچ سکی۔ وہ رات دوستوں نے مجھے اپنے پاس ہی روک لیا۔ میں نے ان سے بہت کہا کہ گھر اطلاع دے دوں، تو میں نے ایک کال کر کے اپنے ابا جی کو بتا دیا، لیکن اگلی صبح جب میں پہنچا تو ایک نئی خبر میری منتظر تھی۔ ارے چھوٹے خاں، آپ کو پتہ بھی ہے کہ کیا غضب ہو گیا ہے؟ صبح صبح میرا خاص ملازم بھاگتا ہوا میرے پاس آیا تو میں پریشانی سے اس کا منہ دیکھنے لگا اور کہنے لگا کہ کیا ہوا ہے؟ چھوٹے صاحب، قیامت برپا ہو گئی ہے۔ مجھے اس کے اس طرح پہیلیاں بجھانے پر بہت غصہ آیا۔ میں غصے سے کہنے لگا کہ آخر ہوا کیا ہے؟ کیوں دل دہلا رہے ہو؟ بتاؤ بھی تو صحیح۔ تو اس نے جو بتایا وہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ جنت مجھ سے ملنے آ رہی تھی، لیکن مجھ تک نہ پہنچ سکی اور نہ جانے کہاں چلی گئی۔ اس کی کسی کو کوئی خیر خبر نہیں معلوم۔ اس سے یہ اس کی بیوی کی بہن نے بتایا تھا، جو چودھری کی حویلی میں کام کرتی تھی اور مجھ تک جنت کے پیغام پہنچاتی تھی۔ اس نے بتایا کہ جنت کل مجھ سے ملنے آ رہی تھی اور اس کے بعد اس کا کوئی اتا پتہ معلوم نہیں۔ چودھری یہی سمجھ رہے ہیں کہ میں اسے کہیں لے گیا ہوں۔ یہ خبر سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ جنت کا کہیں نام و نشان نہ تھا، اور چودھری یہی سمجھ رہے تھے کہ میں اسے کہیں لے کر گیا ہوں۔ جنت میرے پاس نہیں ہے تو پھر جنت کہاں جا سکتی ہے؟ میرا دماغ معاف ہونے لگا۔ میں بے حد پریشانی سے اسی وقت چودھری کی حویلی میں گیا۔ مجھے دیکھتے ہی ان کا پارا ہائی ہو گیا اور وہ غصے سے کہنے لگے کہ ہمیں بتاؤ ہماری بیٹی کہاں ہے۔ چودھری صاحب کے غصے کو دیکھ کر مجھے مزید غصہ آیا، لیکن میں نے اس وقت غصہ کرنے کی بجائے اپنا غصہ کنٹرول کیا اور ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہنے لگا کہ چودھری صاحب، میں تو یہ آپ سے پوچھنے آیا ہوں کہ جنت آخر کہاں ہے؟ وہ رات سے غائب ہے اور آپ لوگوں نے اسے ڈھونڈنے کی بھی کوشش نہیں کی۔ کیسے پاپ ہیں؟ بولتے بولتے کب میں سخت الفاظ استعمال کرنے لگ گیا، مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ چودھری صاحب نے جب میری بات سنی تو وہ دھک رہ گئے اور کہنے لگے، نہیں، تم جھوٹ بول رہے ہو، تمہارے پاس ہی تو ہے جنت۔ لیکن میں نفی میں گردن ہلانے لگا اور کہنے لگا کہ نہیں، میں تو کل سے شہر گیا ہوا تھا، شہر سے اب صبح واپس آیا ہوں، مجھے تو معلوم ہی نہیں کہ جنت کہاں ہے۔ میری تو جنت سے اتنا عرصہ ہو گیا ملاقات بھی نہیں ہوئی۔ وہ پریشانی سے میرا منہ دیکھنے لگے اور کہنے لگے کہ اگر جنت تمہارے پاس نہیں ہے تو پھر جنت کہاں ہے؟ اور اس بات کا جواب تو میرے پاس بھی نہیں تھا۔ دلاور جو سیڑھیاں اتر رہا تھا، اس نے مجھے وہاں کھڑا دیکھا تو وہ بھی تیش میں میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تم نے اچھا نہیں کیا جو ہماری عزت پر ہاتھ ڈالا ہے۔ جنت کہاں ہے؟ مجھے سیدھے طریقے سے بتا دو، ورنہ میں تمہاری بہن کا وہ حشر کروں گا کہ تم ساری زندگی یاد رکھو گے۔ اس کی بات پر میں حیرانی سے اس کا منہ دیکھنے لگا کہ میری بہن اس سے پہلے کہ میں کوئی سوال کرتا تو وہ میری طرف دیکھ کر اونچا کہکا لگا کر بولا، اگر تم نے ہماری عزت پر ہاتھ ڈالا تھا تو میں بھی اپنا بدلہ لے چکا ہوں۔ اگر تم میری بہن کو لے کر گئے تھے تو تمہاری بہن بھی میرے قبضے میں ہے۔ اپنی بہن کے لیے ہی تڑپ کر آئے ہو نا؟ اور نہ جانے کیا کچھ بول رہا تھا، لیکن اس کے بولنے پر وہاں موجود تمام لوگوں کو سکتہ طاری ہو گیا۔ میں غصے سے اس کے اوپر جھپٹ پڑا اور اس کا گریبان پکڑ کر بولا کہ کہاں ہے میری بہن؟ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میری بہن کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی؟ چودھری صاحب کو غصہ آیا تو وہ غصے سے کہنے لگے کہ پہلے دونوں ایک دوسرے کی بات تحمل سے سن تو لو کہ آخر کیا ہوا ہے۔ تو دلاور غصے سے بولا کہ بابا، آپ دشمنوں کے ساتھ تحمل سے بات کرنے کی بات کر رہے ہیں؟
تو چودھری صاحب غصے سے بولے کہ تم 2 منٹ چپ کرو گے اور بتاؤ کہ کیا کیا ہے تم نے، اور کہنے لگے کہ جنت حیدر نہیں لے کر گیا بلکہ جنت کو کسی نے شاید اغوا کر لیا ہے۔ چودھری صاحب کی بات سن کے دلاور پھٹی پھٹی نگاہوں سے میری طرف دیکھنے لگا اور پھر جلدی سنبھل کر بولا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، اب میں اس کی بہن کو لے آیا ہوں نا، تو اس لیے یہ اس طرح جھوٹ ہی بولے گا۔ اس کی بات سن کر دوبارہ سے میرے تن بدن میں آگ لگ گئی اور میں کہنے لگا کہ کہاں ہے میری بہن؟ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میری بہن کو ہاتھ لگانے کی؟ چودھری صاحب بھی غصے میں آ گئے اور کہنے لگے کہ دلاور، تم نے اس قدر گھٹیا حرکت کیوں کی؟ تو دلاور پریشانی سے کہنے لگا کہ بابا، مجھے لگا جنت اس کے پاس ہے، اس نے ہماری عزت پر ہاتھ ڈالا ہے تو میں بھی برداشت نہیں کر سکا اور بندے بھیج کر اس کی بہن کو اٹھوا لیا۔ کہاں ہے میری بہن؟ میں غصے سے دھاڑا تو دلاور نے اوپر کمرے کی طرف اشارہ کیا کہ وہاں پر ہے۔ تو چودھری صاحب نے بھی غصے سے دلاور سے منہ پھیر لیا۔ انہیں اس سے شدید شرم محسوس ہو رہی تھی کہ ایک بیٹی نہ جانے کہاں تھی، کس حال میں تھی، اور دوسرا بیٹے نے اس قدر شرمندہ کر دیا کہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ کہاں ہے میری بہن اور کیا کیا ہے تم نے اس کے ساتھ؟ میں غصے سے دلاور کی طرف دیکھ کر دھاڑا تو وہ بھی سر جھکا گیا اور کہنے لگا کہ کچھ نہیں۔ یہ کہہ کر وہ آگے کو چل دیا اور میں اور چودھری صاحب بھی اس کے پیچھے پیچھے چل دیے۔ جیسے ہی ہم اس کے کمرے میں پہنچے تو اس نے بیڈ پر ہی بے سود پڑی ہوئی صنوبر کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے جیسے ہی اس کی طرف دیکھا میرا دل دھک سے رہ گیا۔ مجھے یوں لگا جیسے پوری چھت میرے اوپر آن گری ہو۔ میں اٹکتے ہوئے لہجے میں کہنے لگا کہ لیکن یہ تو میری بہن نہیں ہے۔ میری بات سن کر دلاور اور چودھری صاحب دونوں شاکڈ ہو گئے۔ دلاور ٹوٹے ہوئے لفظوں میں کہنے لگا کہ اگر یہ تمہاری بہن نہیں ہے تو پھر یہ کون ہے؟ تو میں کہنے لگا یہ ہماری نوکرانی کی بیٹی صنوبر ہے۔ تو دلاور کہنے لگا میں اس سے نکاح کر چکا ہوں۔ چودھری صاحب نے اس کی طرف دیکھا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولے کہ شکر ہے کوئی تو نیکی کا کام کیا کہ نکاح کے بغیر بچی کو نہیں لائے، لیکن ابھی کے ابھی اسے واپس بلاؤ، اس کے گھر اور اس کے ماں باپ سے مل کر ساری بات انہیں بتاؤ، پھر ہم اس کا کوئی فیصلہ کریں گے، لیکن ابھی ہمیں جنت کو ڈھونڈنا بہت ضروری ہے۔ میں نے بھی چودھری صاحب کی بات سن کر اس بات میں سر ہلا دیا اور کہنے لگا کہ اسے خیر و خیریت سے اس کے گھر پہنچا دو، لیکن ابھی فی الوقت جنت کو ڈھونڈیں کہ جنت آخر کہاں چلے گئے۔ دوسری طرف جنت کی جب آنکھ کھلی تو وہ ایک انجان جگہ پر تھی۔ وہ حیرانی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی لیکن اسے کچھ دکھائی نہ دیا۔ آخری واقعہ جو اس کے ذہن میں آ رہا تھا وہ یہ تھا کہ وہ اکیلی ہی حیدر سے ملنے جنگل میں جا رہی تھی، کیونکہ اگر وہ اپنی نوکرانی کو ساتھ لیتی تو اس کے گھر والوں کو شک ہو جاتا، اس لیے اس نے معاملہ سنبھالنے کے لیے اپنی سکھی اور نوکرانی کو حویلی میں ہی چھوڑ دیا۔ اس کے بتائے گئے راستے پر اکیلی ہی جانے لگی۔ جب وہ اس کے بتائے گئے راستے پر پہنچی تو اس نے حیدر کو ہر جگہ تلاش کیا اور حیدر اسے کہیں نہ ملا۔ کچھ وہ اس کے زخمی ہونے کا سن کر بہت پریشان تھی اور کچھ وہ اس کی غیر موجودگی پر مزید پریشان ہو گئی۔ تو وہ واپسی کے لیے جانے لگے لیکن ہر طرف اندھیرا بڑھ رہا تھا۔ اچانک سے ایک گاڑی جس میں 3 لڑکے موجود تھے وہ آئے اور اکیلی لڑکی کو دیکھ کر اسے زبردستی گاڑی میں بیٹھنے کا کہا، لیکن جب اس نے انکار کیا تو وہ شاید مکمل پلان کر کے آئے تھے، اس لیے اس کے آگے کوئی رومال کیا جس کی وجہ سے اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا اور وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ اور جب اب اس کی آنکھ کھلی تو وہ ایک عجیب و غریب سا کمرہ تھا جو بالکل خالی تھا، اس میں کوئی بھی سامان موجود نہیں تھا، وہ بھی زمین پر بے سود پڑی ہوئی تھی۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن اس کا سر اس قدر چکرا رہا تھا کہ اس سے اٹھا نہ گیا۔ وہ پریشانی سے سوچنے لگی کہ نہ جانے وہ کون لوگ تھے اور اسے کہاں لے کر آئے ہیں۔ اس کے گھر والے اسے ڈھونڈ رہے ہوں گے اور حیدر نہ جانے کہاں ہوگا، وہ اس کے لیے کتنا پریشان ہوگا۔ کھڑکی سے آتی روشنی دیکھ کر معلوم ہو رہا تھا کہ صبح ہو چکی ہے، یعنی کہ میں پوری رات اپنے گھر میں نہیں گئی۔ یہ سوچ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے جلدی سے اٹھنے کی کوشش کی لیکن اس کے جسم نے اس کا ساتھ نہ دیا۔ تبھی دروازہ کھلا اور ایک انجان آدمی اندر داخل ہوا اور مسکراتے ہوئے اسے کہنے لگا کہ خوش آمدید، اس دن کا تو نہ جانے میں کتنے عرصے سے انتظار کر رہا تھا، آج آخرکار انتظار پورا ہوا۔ اب تم پوری ایک رات گھر سے باہر رہی ہو، اب تو تمہیں وہ تمہارا حیدر بھی قبول نہیں کرے گا اور بھی کوئی قبول نہیں کرے گا، جس کی وجہ سے تمہاری شادی ہر حال میں میرے ساتھ ہی ہوگی اور میں تمہارے باپ کی بے بسی دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اونچی اونچی آواز میں کہکے لگانے لگا۔ جنت اس کی بات سن کر بے تحاشا رو دی اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی اور کہنے لگی پلیز مجھے میرے گھر چھوڑائیں، میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ تو وہ آدمی کہنے لگا کہ تمہارے باپ دادا نے بہت کچھ بگاڑا ہے جس کا خمیازہ اب تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ تو جنت پریشانی سے کہنے لگی کہ دیکھو میں نہیں جانتی کہ میرے باپ دادا نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے،
لیکن اب تو ایک رات بھی گزر چکی ہے، میرے بابا بہت پریشان ہو رہے ہوں گے اور سب لوگ مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے، پلیز مجھے گھر چھوڑاؤ۔ تو وہ غصے سے جنت کے پاس بیٹھا اور اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا اور کہنے لگا، تم اپنے باپ کے ہوٹل میں نہیں بیٹھی بلکہ تمہیں اغوا کیا گیا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہارے کہنے پر میں جلدی سے ایموشنل ہو کر اٹھوں گا اور تمہیں چھوڑ آؤں گا؟ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ تمہارے باپ کو بھی تڑپا تڑپا کر اسی طرح دیکھنا چاہتا ہوں جس طرح اپنے باپ کی بے بسی کو دیکھتا تھا۔ جنت پھوٹ پھوٹ کر روتی تو وہ آدمی غصے سے ایک نظر جنت کی طرف دیکھتے ہوئے وہاں سے چلا گیا اور جنت سوچنے لگی کہ اب نہ جانے کیا ہوگا۔ دوسری طرف میں اور دلاور پریشانی سے جنگل میں دیکھنے لگے کہ شاید راستہ بھٹک کر کسی زہریلی چیز کی وجہ سے جنت ادھر ہی کہیں موجود نہ ہو، لیکن جنت کا تو کوئی نام و نشان بھی ادھر نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہم لوگ مایوس ہو کر واپس جانے لگے، تبھی اچانک مجھے یاد آیا کہ وہاں جنگل میں ایک بابا جی روز موجود ہوتے ہیں۔ جب میں لکڑیاں کاٹتا ہوں تو وہ ادھر پھر رہے ہوتے ہیں، لیکن کبھی بھی میں نے ان سے بات نہیں کی تھی۔ وہ کبھی کسی درخت کے نیچے بیٹھے ہوتے تھے اور کبھی کسی درخت کے نیچے کھڑے ہوتے تھے۔ میں نے دلاور سے کہا تو وہ کہنے لگا کہ ہمیں واقعی اس بابا جی سے پوچھ لینا چاہیے، شاید ہماری کوئی مدد ہو جائے۔ ہم لوگ انہیں جنگل میں تلاش کرنے لگے، تبھی ہمیں وہاں پر ایک درخت کے پاس وہ بابا جی بیٹھے دکھائی دیے جو آنکھیں بند کیے نہ جانے کس عمل میں مصروف تھے۔ ہم ان کے پاس گئے اور میں نے انہیں مخاطب کیا، بابا جی بات سنیں، لیکن بابا جی نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں دوبارہ سے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے بولا، بابا جی بات سنیں، تو انہوں نے اچانک سے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ ایک دم آنکھیں کھولنے کی وجہ سے ہم دونوں ڈر گئے اور سائڈ پر ہو گئے۔ تو بابا جی غصے سے کہنے لگے کہ تم لوگوں نے میرے عمل میں خلل پیدا کیا ہے، بتاؤ کیا بات ہے؟ تو میں ڈرتے ڈرتے ان کے پاس گیا اور ان کے پاس بیٹھتے ہوئے کہنے لگا کہ کل رات یہاں پر ایک لڑکی کو آپ نے کیا دیکھا تھا؟ تو بابا جی ہم دونوں کو بغور دیکھنے لگے۔ جب انہوں نے مکمل طور پر ہمارا جائزہ لے لیا تو کہنے لگے، تم وہی لڑکے ہو نا جو روز یہاں پر درخت کاٹ رہے ہوتے تھے؟ تو میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تو میں نے کہا کہ جی ہاں میں وہی لڑکا ہوں۔ تو وہ میری بات سن کر خاموش ہو گئے۔ میں نے دوبارہ سے سوال کیا کہ بابا جی کیا آپ نے کل کسی لڑکی کو رات کو جنگل میں دیکھا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہاں رات کو ایک لڑکی ادھر جنگل میں بھٹکتے ہوئے آئی تو ضرور تھی، معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے وہ کسی کو ڈھونڈ رہی تھی، لیکن جب وہ مایوس ہو کر گئی تو اس نے مجھ سے بھی پوچھا تھا تمہارے متعلق، تو میں نہیں جانتا تھا کہ تم کہاں ہو، اس لیے میں نے اس سے کہا کہ میں نہیں جانتا کہ تم کہاں ہو۔ تبھی مجھے اس گاؤں کے آوارہ لڑکے نظر آئے جن کی گاڑی جنگل میں ادھر ادھر جا رہی تھی۔ میں نے اس لڑکی کو وارن کیا کہ وہ واپس گھر چلی جائے، تو میری بات سن کر وہ گھر واپس چلی گئی تھی۔ تو کیا گھر نہیں پہنچی؟ بابا جی نے مجھ سے سوال کیا تو میں نے نفی میں گردن ہلا دی۔ جلدی سے کہنے لگا کہ بابا جی کیا آپ مجھے ان لڑکوں کے متعلق بتا سکتے ہیں کہ وہ لڑکے کون ہیں؟ تو بابا جی نے جو نام لیا وہ سن کر دلاور کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ارمان شاہ ان کا دشمن نہیں تو دوست بھی نہیں تھا۔ اس کے باپ دادا کے زمانے میں ان کی چودھریوں کے ساتھ دشمنی چلتی تھی، لیکن اب تو وہ مکمل طور پر خاموش ہو گئے تھے۔ تو کیا انہوں نے اپنا کوئی بدلہ لینا تھا؟ دلاور بے حد پریشان ہوا اور غصے اور طیش میں وہاں سے آ گیا۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے آ گیا، لیکن مجھے دیکھتا ہوا وہ مزید آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا کہ یہ سب تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے۔ اگر جنت تمہاری وجہ سے یہاں نہ آتی تو ایسا کچھ بھی نہ ہوتا، نہ کسی اور کو موقع ملتا ہماری عزت پر ہاتھ ڈالنے کا۔ وہ بہت زیادہ غصے میں تھا، میں اس کی کنڈیشن سمجھ سکتا تھا، اس لیے چپ رہا اور کہنے لگا کہ ابھی ان باتوں کا وقت نہیں ہے، برائے مہربانی جنت کی طرف توجہ دو جو رات سے گھر میں موجود نہیں ہے۔ تو وہ گاڑی لے کر ارمان شاہ کی حویلی پہنچا۔ حویلی پہنچتے ہی اس نے اونچی آواز سے ارمان شاہ کو آواز دینا شروع کر دی، لیکن ارمان شاہ حویلی میں موجود نہیں تھا۔ اس کے ملازم بھاگتے ہوئے آئے اور اسے دیکھ کر تھر تھر کانپنے لگے۔ اس نے ارمان شاہ کے خاص ملازم کو دیکھا تو اسے گردن سے پکڑ کر اس کی کنپٹی پر بندوق رکھ دی اور کہنے لگا، چپ چاپ سے مجھے بتا دو کہ ارمان شاہ کہاں ہے۔ تو وہ اٹکتے ہوئے لہجے میں کہنے لگا کہ مجھے نہیں معلوم کہ وہ کہاں پر ہے۔ تو دلاور مزید آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا کہ تم مجھے جانتے ہو نا کہ اگر یہ بندوق تمہاری کنپٹی پر موجود ہے تو اس میں موجود گولیاں تمہارے جسم میں بھیج دوں گا، اس سے پہلے مجھے بتا دو کہ تمہارا مالک کہاں ہے۔ تو وہ اٹکتے ہوئے لہجے میں کہنے لگا کہ صاحب میں بتاتا ہوں۔ اس نے ارمان شاہ کے اڈے کے بارے میں بتایا۔ ہم لوگ فوراً سے گاڑی لے کر وہاں پہنچے۔ ابھی ہم باہر گاڑی میں ہی تھے جب ہمیں کسی لڑکی کی اونچی سی چیخ سنائی دے۔ ہمیں کنفرم ہو گیا کہ جنت یہیں پر ہے۔ ہم دونوں غصے میں بھاگتے ہوئے اندر گئے اور سارے دروازے دیکھنے لگے، لیکن سارے دروازے کھلے تھے اور ارمان شاہ کے نوکروں نے ہمیں دیکھ کر بندوق سیدھی کی
तो दिलावर ने अपनी बंदूक इन दोनों के सर पर मारी, जिसकी वजह से वो उधर ही बेहोश हो गए। दोबारा से लड़की की चीख सुनाई दी तो हम लोग उस कमरे की तरफ भागे। इस कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक था। मैंने और दिलावर ने दरवाजे को दोनों हाथों की मदद से अंदर की जानिब धकेला, जिससे दरवाजा टूट गया। अंदर का मंजर दिल दहला देने वाला था। जन्नत के सर से खून निकल रहा था और अरमान शाह ने उसे बालों से पकड़ा हुआ था। जन्नत की ऐसी हालत देखकर हम दोनों के तन बदन में आग लग गई। हमें वहां देखकर अरमान शाह के तो गोया रंग ही उड़ गए। वो मुकम्मल तौर पर शौक था। इससे पहले कि वो संभल पाता, दिलावर उस पर झपट पड़ा और कहने लगा कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बहन को देखने की और उसे यहाँ लाने की। वो उसे बहुत ज्यादा मारने लगा। मैंने आगे बढ़कर जन्नत को सहारा दिया, उसे तसल्ली देने लगा, लेकिन जन्नत बेसुध हुई पड़ी थी। सहारा मिलते ही होशो हवास से बेगाना हो गए। दिलावर साथ साथ उसे मार रहा था और साथ साथ उससे पूछ रहा था कि बताओ तुमने ऐसा क्यों किया। तो अरमान शाह पहले तो चुप रहा, लेकिन फिर जब उससे अपना बचाव ना हुआ तो कहने लगा कि मैं बताता हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया। मैंने दिलावर को पीछे हटाया और कहने लगा कि इसकी बात सुन लो, कानून को अपने हाथों में ना लो, और अगर इसे इस तरह मार मार कर मार दोगे तो फिर हकीकत कैसे पता चलेगी कि इसने ऐसा क्यों किया। तो दिलावर भी साइड पर हो गया। तो अरमान शाह कहने लगा कि चौधरी असफन जो मेरा मामू और दिलावर का चाचू था, उसने मेरी बहन को प्यार का झांसा दिया। जब वो मुकम्मल तौर पर उसके प्यार में आ गई तो उसने उसे ये कहकर छोड़ दिया कि वो इसकी ज़ात के नहीं है और इसका भाई इस रिश्ते के लिए नहीं मान रहा। मेरी बहन उसके प्यार में इस कदर पागल हो गई थी कि वो दिलावर के बाप के पाँव में भी गिरी और खुदकुशी की भी धमकी दी, लेकिन किसी ने ना सुनी। तब उसने खुदकुशी कर ली। तो वो दोनों शॉक्ड हो गए कि आज तक किसी को मालूम ना हो सका कि अरमान शाह की बहन ने क्यों खुदकुशी की थी, और ना ही कभी इसके बाप ने बताने की कोशिश की थी। अरमान शाह कहने लगा कि यह हकीकत सिर्फ मेरे घर तक और तुम्हारे बाप को मालूम थी कि मेरी बहन ने खुदकुशी क्यों की थी, लेकिन उन्हें फिर भी कभी तरस ना आया। इसलिए तुम दोनों खानदानों की दुश्मनी का फ़ायदा उठाते हुए मैंने पहले असफन को मरवाया, जिसका इल्ज़ाम खानों पर आया, और फिर भी मेरी रूह को सुकून ना मिला। मैं चौधरी को ऐसे ही तड़पता हुआ देखना चाहता था, इसलिए मैंने कल मौके का फ़ायदा उठाया और तुम्हारी बहन को उठा लिया, लेकिन मैंने उसे हाथ तक नहीं लगाया था। दिलावर बहुत आग भगोला हुआ और उसे दोबारा से मारने लगा। तो मैं उसके पास गया और उसे उसके पास से हटाते हुए कहने लगा कि इसे क्यों मार रहे हो, तुमसे बेहतर कौन जान सकता है। वो मेरी बात सुनकर एकदम से साकित हो गया, शौक नजरों से मेरी तरफ देखने लगा। तो मैंने अपनी बात का मफहूम उसे बताया कि तुम भी तो इंतकाम की आग में ही जल रहे थे। वो अरमान शाह से पीछे हो गया। तो अरमान शाह शर्मिंदगी से कहने लगा कि मैं अपनी गलती तस्लीम करता हूँ कि मुझे इस तरह नहीं करना चाहिए था। मेरी इज्जत अगर गई थी तो मुझे इज्जत पर हाथ नहीं डालना चाहिए था। दिलावर अब उससे कुछ कह भी नहीं सकता था, क्योंकि वो खुद भी तो इंतकाम की आग में उसी की तरह जल चुका था। लेकिन अरमान शाह ने उस जितनी घटिया हरकत नहीं की थी, उसने फिर भी सिर्फ उसे कैद ही किया था। आग तो मेरे अंदर भी लगी थी, लेकिन अब मैं क्या कर सकता था। मुझे बस जन्नत की फिक्र थी कि उसे कुछ ना हुआ हो। अब बस जन्नत ही बता सकती थी कि उसके साथ अरमान शाह ने क्या सलूक किया। मैंने भी दिलावर से कहा कि अब अगर वो अपनी गलती पर शर्मिंदा है और माफ़ी मांग रहा है तो हमें उसे माफ़ कर देना चाहिए। हम लोग जन्नत को वहाँ से ले आए और हॉस्पिटल लेकर गए। जन्नत को ट्रीटमेंट दिया गया तो उसे होश आई। होश में आते ही उसने चीखना शुरू कर दिया कि मुझे घर जाना है। मैं और दिलावर बेहद परेशान हो गए। तो डॉक्टर ने तसल्ली दी कि अभी वो किसी बड़े ट्रॉमा की वजह से परेशान है, लेकिन आप फिक्र नहीं करें, वो ठीक हो जाएगी। जन्नत को सुकून आवर अदवायात देकर दोबारा से बेहोश कर दिया गया। हम लोगों को इसके होश में आने का बेचैनी से इंतजार था। हम लोग जानना चाहते थे कि उसके साथ हुआ क्या है। पूरे एक दिन बाद जन्नत को होश आया तो होश में आकर अब वो किसी हद तक नॉर्मल हो चुके थे। उससे सारी रवादात पूछी गई तो उसने बताया कि अरमान शाह ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और ना ही उसकी इज्जत पर हाथ डाला है। ये सुनकर हम दोनों को कुछ तसल्ली हुई। हम जन्नत को लेके घर गए और सारी रवादात चौधरी साहब को बता दे कि असफन चाचू का कत्ल किसने किया था। चौधरी साहब भी सुनकर शॉक्ड रह गए, लेकिन अब वो भी बदला लेने की पोजीशन में नहीं थे। जन्नत को हवेली छोड़कर मैं वापस आने लगा तो चौधरी साहब ने मुझे अपने पास बिठाया और कहने लगे कि हम लोग अपनी दुश्मनी में इस कदर पागल हो चुके हैं कि मेरी माँ की आंखें अपनी बेटी को देखने के इंतजार में चले गए, लेकिन मेरी जिद की वजह से कि वो मेरी जिंदगी में इस घर में नहीं आएगी। सिर्फ मैंने अपनी माँ पर इतने जुल्म किए कि वो अपनी सगी बेटी से भी नहीं मिल सकती और मेरी वजह से हर दफ़ा खामोश हो जाती हैं। मेरी बहन को कहना कि उसके लिए इस घर के दरवाजे अब खुले हैं, वो तुम्हारा रिश्ता लेकर आए, हमें कोई एतराज़ नहीं होगा, बल्कि हम दिलो जान से कबूल करेंगे।
ان کی بات سن کے میں دل و جان سے ان کا مشکور ہوا اور کہنے لگا کہ ماموں جان، غلطی صرف آپ کی نہیں بلکہ دونوں فریقین کی ہے، جو اپنی دشمنی میں اس قدر اندھے ہو گئے تھے کہ دوسروں نے دشمنی کا فائدہ اٹھایا اور ہمیں نقصان پہنچایا، یہاں تک کہ ہماری جانیں بھی انہوں نے ہی لیں، ہمیں خبر بھی نہ ہو سکے۔ میں نے کہا تو انہوں نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں وہاں سے آ گیا۔ اس کے بعد میرے والدین حویلی رشتہ لے کر گئے۔ میری ماں بے تحاشا خوش تھے کیونکہ وہ اتنے عرصے بعد اپنی ماں اور بھائیوں سے ملے تھے۔ چودھریوں نے میرا اور جنت کا اسی وقت نکاح کر دیا اور صنوبر کو بھی بیاہ کر حویلی لے آئے، اور یوں ہم ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ انسان اپنی دشمنی میں اس قدر اندھا ہو جاتا ہے کہ اسے خبر ہی نہیں ہوتی کہ وہ اپنا کس قدر نقصان کر بیٹھتا ہے، جس طرح ہماری دشمنی کا غیروں نے فائدہ اٹھایا تھا۔